بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم خلاصہ کریں گے سبق نمبر 22 میری پیاری سائیکل کا۔ تو سوال ہے کہ سبق میری پیاری سائیکل کا خلاصہ تحریر کریں۔ اب ہم نے اس کا خلاصہ کرنا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ مصنف جو ہیں ڈاکٹر محمد صالح طاہر ہیں، اور جو سبق لکھتا ہے یا کہانی لکھتا ہے اس کا مصنف اس کو بولتے ہیں۔ تو اس سبق کو آپ نے جب پڑھا ہے تو آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، ویسا ہوا تھا۔ تو ہم نے اب خلاصہ بھی اسی کی زبانی ہی ہم نے لکھنا ہے۔ تو ہم اس میں مصنف کہہ کر اس کو بات کریں گے، کیونکہ جس نے کہانی لکھی ہے اس کو ہم کہیں گے مصنف۔ تو اسی کے زبان حال سے ہم بتائیں گے کہ وہ اپنی سائیکل کے بارے میں اس کے کیا تاثرات تھے، کیا ہوا تھا، کس طرح ملی تھی۔ تو اس سبق کو پڑھنے پورا سبق نہیں لکھنا ہوتا، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے جو سبق پڑھا ہے اس سے جو ہمیں اس کا ایک خلاصتاً ہمیں جو سمجھ آئی ہے وہ ہم نے اپنے الفاظ میں بیان کر دینا ہے۔ تو ہر ایک سبق کوئی بھی ہو، ہم نے اردو کا جو سبق ہو یا نظم ہو، تو اس کا خلاصہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ جب آپ اس کو پڑھیں اور اس کو پڑھ کے جو آپ کے پاس اس کے بارے میں نالج آئے اور جو آپ کو سمجھ آئے، اور جو آسان الفاظ میں جو آپ کو سمجھ آئے، وہاں سبق میں یا نظم میں بعض دفعہ مشکل الفاظ لیے ہوتے ہیں، آپ نے اس مشکل الفاظ کے جو معنی آپ کو سمجھ آئے ہوتے ہیں آپ نے خلاصے میں وہ لکھنے ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ جو سبق یا نظم میں مشکل الفاظ ہیں آپ نے خلاصے میں وہی لکھنے، نہیں، جو آپ کو سمجھ آئی ہے وہ خلاصے میں لکھنا ہوتا ہے۔ ہر سبق کا خلاصہ اسی طرح ہی کرتے ہیں، چاہے آپ 6 کے اردو بک پڑھے ہیں یا آپ 7 کی، 8 کی، 9 کی، 10 کی، ایون کہ آپ کالج یونیورسٹی میں بھی ہیں، تو تب یہی اصول امپلیمنٹ ہوگا۔ تو خلاصہ کرتے وقت ہمیشہ سبق کو 1-2 دفعہ پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ کو اس سبق کی جو آپ کو سمجھ آئی ہے آپ نے اس کو اپنے الفاظ میں لکھ لینا ہے کہ اس سبق میں یہ بیان کیا گیا ہے خلاصتاً، اسی کو خلاصہ بولتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی اور خلاصہ لکھ کر دے تو آپ لفظ بہ لفظ اس کو یاد کریں، تو اس لیے آپ خود جب آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ خلاصہ بہت اچھا خود سے بھی لکھنا ماہر ہو جائیں گے۔ تو چلیں اب اس کا میں آپ کو خلاصہ بتاتی ہوں۔ مصنف کے پاس بہت ہی پرانی سائیکل ہے جو اسے تیسری جماعت میں اول آنے پر ملی تھی۔ سائیکل کافی احتجاج کے بعد دادا جی نے کسی دوست سے لے کر دی تھی۔ مصنف کے والد صاحب نے اسے اوور ہالنگ کرا کے اسے اس کے حوالے کر دی۔ اس میں گھنٹی، سٹینڈ، کیریئر وغیرہ کا اضافہ کیا گیا۔ مصنف نے ساری رات اس پر کاغذ چڑھائے تاکہ یہ نئی نظر آئے۔ اس کے بعد وہ محلے میں سائیکل پر گھومتا اور دور و نزدیک حتیٰ کہ پڑوسیوں کے گھر بھی سائیکل پر ہی جاتا، لیکن یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ چند دنوں کے بعد سائیکل نے صدائے احتجاج شروع کر دی، اس کے پرانے پرزے جواب دینے لگے۔ مصنف نے اس کے آگے سفید جھنڈا لگا دیا تاکہ دور سے آنے والے یہ سمجھ جائیں کہ اس امن پسند سواری سے ٹکر لینا مہنگا پڑے گا۔ مصنف آوازیں دے دے کر لوگوں کو راستے سے ہٹاتا کیونکہ اس کی بریکیں جواب دے گئی تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اب یہ صرف ہینڈل، پیڈل، 2 پہیوں اور چند سریوں پر مشتمل رہ گئی تھی۔ اس پر مصنف سواری کرتا تھا تو بازیگر لگتا تھا، لوگ ٹکرانے کے ڈر سے خود ہی راستے سے ہٹ جاتے۔ جب خراب ہو جاتی تو مصنف اسے گود میں اٹھا کر گھر واپس لے کے آتا۔ پچھلی بریک غائب تھی اور اگلی کو بھی بڑی تگدو کے بعد لگانا پڑتا تھا۔ پچھلی سردیوں میں جب مصنف کالج سے گھر آ رہا تھا تو یہ 2 حصوں میں بٹ گئی۔ لوگوں نے اس پر طرح طرح تبصرے کیے۔ اب مصنف نہ تو اس پر سواری کرتا اور نہ ہی کالج لے جاتا۔ کالج کے دوست اسے مذاق کرتے۔ آخر تنگ آ کر مصنف نے اسے گھر میں کھڑا کر دیا۔ اگر کوئی مانگنے آتا تو اسے عنایت کر دیتا، لیکن جب وہ قسمت کا مارا اسے واپس کرتا تو شکایتوں کے انبار لگا دیتا۔ یہ اس قدر پرانی ہے کہ اسے کوئی خریدنے کو تیار نہیں۔ اگر کوئی گاہک پھنس ہی جاتا ہے تو دوران آزمائش ہر جوڑ صدائیں نکالتا ہے، چنانچہ وہ اسے خریدنے سے باز رہتا۔ مصنف اسے بغیر قیمت دینے کو تیار ہے، اس مقصد کے لیے اسے بغیر تالے کے باہر بھی چھوڑا ہے، لیکن کوئی اسے چرانے کو بھی تیار نہیں۔
اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔